बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 19 अगस्त साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में आज फीडबैक का प्रोग्राम है। बस यही बताना था कि बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप का टाइम शुरू हो गया है। सितंबर में हो जाया करता है, अगस्त में, तो मैंने कहा याद दहानी करवा दें। आप वेबसाइट्स को चेक करना शुरू कर दें, मास्टर और अंडर ग्रेजुएट्स के स्कॉलरशिप जो हैं। और वैसे बाय द वे हमने पिछले दिनों देखा ये जो है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, जो वो हंगेरियन स्कॉलरशिप का भी लिंक जो है वो दोबारा आया हुआ है। जनवरी उसका आखिरी 15 जनवरी होती है आखिरी तारीख अप्लाई करने की, लेकिन प्रोसेस वो सितंबर से शुरू हो जाता है। तो वो जाके आप उसकी ज़रूरियात वगैरह चेक कर लें कि वो क्या हुआ है, उसका क्या अपडेट है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। एक टेस्ट भी लेना होता है HEC ने, ये वो सारा कुछ, और डॉक्यूमेंटेशन की वो सारा कुछ होती है। अप्लाई करें, अल्लाह ताला हो सकता है कि आपको ले जाए वहाँ पे मुफ्त पढ़ने के लिए। क्या हर्ज है? वैसे माशाल्लाह जितना आपको हंगरी पसंद है ना, यकीन करें बंगाली जर्नैल लग रहे हैं मुझे। स्कॉलरशिप मुफ्त देते हैं ना भाई, बंगाली जर्नैलों की इन्वेस्टमेंट उधर ही है ना। हाँ, सरमाया भी काट, मतलब पैसा भी नहीं लगता उधर। छोटे से जर्नैल ही लग मुफ्त बच्चा पहुंच जाता है पढ़ने के लिए। जी ठीक है। उसामा शेख कहते हैं दादाजी ये फरमा दीजिए कि क्या नए सर के आने के बाद मुल्क में बेहतरी आ जाएगी? देखिए, कम से कम 2 से 3 साल के लिए, 2-1 साल के लिए आपकी सियासी सूरत हाल जो है वो स्टेबल हो जाती है। हर दफ़ा ऐसे ही होता है। हाँ, उसके बाद फिर वो एक्सटेंशन के लिए साजिशें शुरू करता है ना, राहील शरीफ की तरह जी। लेकिन 2-1 साल के लिए हो जाता है, तीसरे साल फिर जाके वो साजिशें शुरू करता है एक्सटेंशन के लिए। अच्छा जी, बस मुख्तसर जवाब दिया। कमज़ोर मुल्क है ना इस हवाले से यार। जी ठीक है। हाउसिंग स्कीमों पे तबसरा मांग रहे हैं शहरियार हसन, क्या करूं इनका? क्या मतलब कि ये जो स्कीमों के नाम लिखे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये मोस्टली जो मलिक रियाज की हैं और गैर मारूफ जो हैं, अगर वो बच गए, और वो बच गए हैं क्योंकि कल काबीना में उनका जो अरबों रुपए जो उन्हें लूट के बाहर से मिले थे और वो यहाँ पे उनको डिलीवर कर दिए गए, उनका जिक्र है, हमें मिलता है, जो कि कौमी ख़जाने में जाने चाहिए थे, जो कि उनके नाजायज़ पैसे थे, उनका जिक्र मिलता है। तो वो काबीना के इजलास में डिस्कस होना था, लेकिन आखिरी वक्त में वो काबीना के इजलास के एजेंडे से ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर है कि वो उसको डिस्कस भी नहीं कर सकती असम्बली के काबीना के एजेंडे पे। तो फिर इमरान खान से क्यों तवक्को करते हो भाई? उससे तो अच्छा किया कि अपना हिस्सा वसूल कर लिया। चाचू ने तो वो भी नहीं किया। इमरान खान ने अपना खैरी मेरी हिस्सा वसूल किया, 5 अरब रुपया उधरों लिया, 500 कनाल ज़मीन ली, अल कादरिया की, ये वो सारा कुछ लिया। चाचू ने तो ये भी नहीं किया ना, गुनाह बेलज्जत। जी अच्छा जी। हसन अज़हर जाफरी का अमेरिका से मैसेज है। हसन इस बात का जवाब दादाजी दे चुके हैं। इसलिए मलिक रियाज को आजकल पड़ा हुआ है हार्डबा, उसको कुछ पैसे आगे देने हैं, आगे पीछे देने हैं, तो उसने वो कमाने हैं फाइलों की स्पेकुलेशन से, तो बच जाए इससे। ठीक है ना? हाँ जी। अब आगे बस हसन के मैसेज को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। दादाजी ने बात कर दी। आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में पैसे जाते हैं निकल के प्रॉपर्टी से, और साथ साथ डिफ़ॉल्ट की बातें, तो स्टॉक का क्या बनता है? जब डिफ़ॉल्ट को ही दादाजी ने रद्द कर दिया तो थीसिस ही कोलैप्स कर गया, थीसिस ख़त्म। बस इतना सा कल्ला बंदा सी जो कह रहा है डिफॉल्ट नहीं हो सकता, और नहीं होया, और होना भी नहीं, और होने भी नहीं दिता जाएगा। जी। उसामा कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि पंजाब बिलखसूस लाहौर में इतनी फेम होने के बावजूद PMLN की इलेक्शन में सूरत हाल इतनी पैथेटिक क्यों होती है? पैथेटिक नहीं होती, बेसिकली वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। अब आप अंदाज़ा फरमाए ना
اس وقت پیڈ جو لوگ ہیں وہ تقریباً 12,000 کے قریب ہیں پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم پی ایم ایل این کے لوگوں کی بات کر لیں تو جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے عہدیداران ہیں ان کی تعداد گنے تو وہ اس سے کوئی 2.5 سے 3 گنا بنتی ہے. لیکن ان 12,000 نے جن میں سے ایک اندازے کے مطابق شاید 20% فلی پیڈ ہے, باقی پارشلی پیڈ ہیں, انہوں نے ان کو آگے لگایا ہوا. اور وہ ان کے ہاں کیا ہے, ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہی آج سعود بٹ دی چترول ہو رہی ہے, اور وہ آپس میں اس سے ہیز اٹھاتے ہیں. پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ آپس میں اس سے مزہ اٹھاتے ہیں. وہی آج آتف رؤف تو بڑے چتر پہ رہے ہیں, وہ ذیشان دو ایک ہی ذیشان نل کی ہو رہی ہے, اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, وہ تمام گھٹیا سیاسی معاملات جو ہو سکتے ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو نتیجے کے طور پہ ان کو جوتے پڑتے ہیں. یہی حالت ان کی مقامی سیاست میں ہے. وہ ایک ایک حلقے کے اندر کئی ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں, کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو آرگنائز نہ کرنا ہی ان کی اسٹرینتھ ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کا مائنڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آرگنائز ہو گیا تو یہ پھر عہدیدار آپس میں لڑیں گے تو زیادہ مذاق بنے گا. تو لہذا پارٹی آرگنائز ہی نہ کرو, کوئی عہدیداری نامزد نہ کرو. وہ دل کیتا تو کوئی اپنا فیملی دا فرینڈز اینڈ فیملی کو بندہ فائل نامینیٹ کر دیتا ہے, ہاں باقی ایویں ہی کام چلائی جاؤ. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بات ہوتی ہے بیانیے کی اور کاؤنٹر نریٹو کی, مطلب نریٹو کی اور کاؤنٹر نریٹو کی. کاؤنٹر نریٹو کی بھی کیا ہے یار, دیکھیے دو لوگ ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جو لوگ ہیں وہ مطلب کہ پیپلز پارٹی والے لوگ تھے. اب پیپلز پارٹی والوں کو جب پارٹی ختم ہوتی نظر آئی تو انہوں نے جا کے جوائن کر لی پی ٹی آئی. تو پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی میں چلے گئے, وہ اپنا سارا تعصب اور وہ سارا اپنا کچھ لے کے. ایک اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی پیپلز پارٹی گروپ ہے, معذرت چاہتا ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ جدھر انہوں نے ہونا اسی انہوں نے مخالف ہونا ہے. یہ ہے ٹوٹل سیاست ہمارے ملک کی. یہاں پہ لوگوں کے ہاں جمہوریت میں رائے ہوتی ہے, ہمارے ہاں جمہوریت میں تعصب ہوتا ہے. مگر تعصب کے اوپر آپ جو ہے نہ کوئی بات سن سکتے ہیں نہ اس کا کوئی کاؤنٹر کر سکتے. ہاں رائے جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کی رائے برداشت بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ تعصب ہے تو تعصب میں میاں نواز شریف جتیاں بھی مارے گا نا, مریم نواز شریف کتیا بھی کرے گی نا, لوگوں نے پھر بھی پی ایم ایل این کے ساتھ جڑے رہنا. ہاں جس طرح ریپلیس کروایا گیا یا کیا پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر کہ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہم کر لیں, وہ انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا یا کسی نے کروایا. ٹھیک ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کے ریوائول کی جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں وہ نہیں ہو پاتی. ورنہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک چکر ہی لگاتی تھی نا پنجاب کا, اور الیکشن میں ان کی پارٹی کھڑی ہو جایا کرتی تھی. اب زرداری صاحب آ کے 15 دن بیٹھے رہتے ہیں بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن کے اندر, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا. ٹھیک ہے. وہی چند ایک جو گروپ ہے جیالوں کا یا پھر وہ پیڈ ورکر لا کے وہ بلاول ہاؤس میں ایک بڑا سا جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ بٹھا کے وہ تاڑیاں شاڑیاں بجوا لیتے ہیں. تو وہ گروپ دو ہی ہیں ووٹروں کے, ایک ان کے ساتھ مطلب ایک جو ہے وہ ادھر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, دوسرا ان کو گالیاں دینے والا دوسری طرف ہے. وہ کوئی بھی طرف ہو سکتی, طرفین کے مسائل ہیں, طرفین کے مسائل. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بات کو جب سمجھی جاتی ہے قیادت تو پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, اور میاں صاحب از ون آف دیم. وہ بھی ایک بڑے سیاست دان ہیں یار, بلکہ اگر ہم کہیں تو پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی انہی کی ہے. تو وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی کوئی نہیں ہے جانے کے لیے, جو آلٹرنیٹو آپشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اسی جناب وہ کیڑا مچھی والا مزنگ دے اتنے بشیر الدال مائی سے مچھی نہیں ملتی تو ساتھ والے سے خریدیں. ساتھ والے آپشن اتنے کہ گھٹیاں ہیں کہ آپ پھر لائن میں لگ جاتے ہیں. مطلب بارش میں لائن میں لگ کے مچھی لینے کا ہمیں بڑا تجربہ ہے. وہاں سردیوں میں بارش ہو رہی ہو اور آپ لائن میں لگے ہوں کہ مچھی پکڑ رہی ہے تو میں کڈی تلا کے لینی ہے. ٹھیک ہے نا.
حالانکہ ساتھ والی دکان کے اوپر وہ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھا ہوا, نہیں لیتے لوگ وہاں سے. وہ کوئی دکان ہے جڑی وہ 8-10 دکانوں کے اندر چلی جا رہی. تو ہے جی یہ ہمارے ہاں, یہ ہے ہمارے ہاں رویہ ہر جگہ کے اوپر. جی نیکسٹ میسج سید شرجیل کا, کہتے ہیں میری رہائش ریون روڈ پر ہے. میری 2 بیٹیاں بالترتیب 5ویں اور 6ٹھی کلاس میں بحریہ اسکول میں پڑھتی ہیں. بیٹا بھی اب 4 سال کا ہو گیا ہے. میں اسکول تبدیل کرنا چاہتا ہوں. کریم میں جاتی عمرہ سٹی والا اسکول ہے, پنجاب اسکول ولنشیا ٹاؤن میں ہے, اور ایک یونیک اسکول کی فرینچائز بھی ہے. مشورہ دیجیے کیا کروں. پنجاب اسکول ٹھیک ہے, مطلب جس میں نے کیا ہے جس بریکٹ کے اندر آپ ایگزسٹ کرتے ہیں اور بچیوں کا معاملہ ہے, پنجاب اسکول بیسٹ رہے گا آپ کے لیے. اور یہ انہوں نے ڈیفینس روڈ پہ بھی ایک کھولا ہے اپنا, وہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے قریب پڑ جائے. ان کی برانچ ہے ایک ڈیفینس روڈ میں جوبلی ٹاؤن کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو ولنشیا میں پنجاب اسکول کون سا ہے؟ اب وہ ڈیفینس روڈ پہ ہے نا بنیادی طور پہ. ہاں وہی ڈیفینس ولنشیا کے سامنے بنتا ہے. ہاں اچھا وہ ادھر بنتا ہے. میں ڈیفینس روڈ پڑھ گئی, میں سمجھا شاید کتے جوبلی ٹاؤن والی سائڈ پہ نہ ہو. ڈیفینس روڈ پہ جو ہے وہ بہترین, آپ کو مطلب نزدیک دیکھ لیں. ان کی نئی برانچیں آج کل ان کو بڑی آئی ہوئی ہیں, کھولی جا رہے ہیں, تو وہ بہترین رہے گی آپ کی. ویسے خیابان امین کے اندر ایک ہے اپنا پاک ترک کا بھی برانچ ہے, لو پرائسڈ والی برانچ جو ہوتی ہے, لو فیس والی برانچ جو ہوتی ہے, لیکن اس میں ویریشن بہت آ جاتی ہے. اس کے اندر وہ گاؤں دیہات کے مفت بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, تو آپ کے بچے کو بڑا ویریشن ملے گی ماحول کے اندر نا, وہ ایسے ہی سائیکولوجیکل مسائل کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے پنجاب اسکول, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہاں پہ دیکھ لیں آپ. جی نیکسٹ میسج ماجد کریم کا ہے, کہتے ہیں دادا جی پشاور BRT کی بسوں کے متعلق خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ کسی کانٹریکٹر کو دی جا رہی ہیں, اور اس سے یہ تاثر بن رہا ہے جیسے کچھ سال بعد وہ بسیں اس کی ہو جائیں گی. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو بسیں چلتی ہیں یہ ہوتی ہی کنٹریکٹر کی. جی ٹھیکے پہ چلاتی ہے سرکار. ٹھیک ہے, یہ بسیں ہوتی ہی کنٹریکٹر کی ہیں. لاہور کی جو بسیں ہیں وہ ٹھیکہ دیا گیا ہے رازق, ایک کارگو سروسز ہوتی تھی وہ والی کمپنی, انہوں نے یہ لیے ہیں. وہ بس چلاتے ہیں ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک, یا شروع سے لے کے آخر تک, اور پر کلومیٹر ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے کہ ایک بس ان کی چلے گی تو اسے پر کلومیٹر ملے گا. مثلاً ہم سے لے رہے تھے, اس سے پہلے ڈیوو چلا رہی تھی یہ بسیں, ڈیوو کو کانٹریکٹ ملا ہوا تھا, اس سے پہلے ٹرکش کانٹریکٹ ملا ہوا تھا. وہ بسیں لاتے ہیں چلاتے ہیں, اور مثلاً 205 روپے پر کلومیٹر وہ حکومت پاک پنجاب کو چارج کرتے. ٹھیک ہے, حکومت پاک پنجاب جو ہے وہ اس سے کماتی ہے یا اس میں سبسڈی ڈالتی ہے, یہ حکومت کا اپنا ہے. ٹھیک ہے نا, جی سمجھ گئے نا. میرا خیال 205 روپے پر پیسنجر ہے. ہو سکتا ہے, وہ اپنے بھائی جان سے پوچھ لیں گے نا جو کام کرتے رہے. ہاں تو وہ 275-76 سے معاملہ نیچے آیا ہے یہ. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ہے جی بسوں کا یہ والا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو پشاور والے بڑی منتیں کرتے رہے تھے کہ البراق جو ہے وہ وہاں پہ آ کے ٹھیکہ لے لے, لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح آتے ہی ان کے پنجاب کے اندر ٹھیکے بند کیے تھے, تو انہوں نے کہا تھا ہم نے اس حکومت کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں. تو KP حکومت کی تمام تر منتوں کے باوجود انہوں نے اس کے اندر نہیں کیا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلا ٹھیکہ وہاں پہ بھی ڈیوو کو ملا تھا یہ بسیں چلانے کا. ٹھیک ہے, اس میں پھر ہوتا ہے کہ بسیں اگر حکومت منگوا کے دے گی تو اس کے کتنے پیسے لیں گے, وہ آپریشن کے کتنے لیں گے, اور اگر وہ اپنی بسیں لے کے آئیں گے تو وہ اس کے کتنے پیسے لیں گے. شہباز شریف صاحب نے لاہور والی بس سے جو سبق سیکھا تھا اس کے تحت پھر انہوں نے لوگوں سے بسیں منگوانا, مطلب بسیں بھی اپنی لے آؤ, یہ ہم آپ کو ٹریک بنا دیتے ہیں, اس کے اوپر چلائیں, اور فی پھیرا یا فی پیسنجر ہم آپ کو اتنا دیں گے. اور جن جگہوں کے اوپر ان بسوں پہ مسافر نہیں بیٹھتے وہاں پہ فی پھیرے کی بات ہوتی ہے, جیسے اسپیڈو بسز ہیں. ٹھیک ہے نا, اسپیڈو بسز کے فی پھیرے کی بات ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں خالی دوڑائے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھیرا پورا کرنا.
पैसेंजर बैठा कोई स्पीड हो बस दबा दब दौड़ी जा रही, क्योंकि उसने पंजाब हुकूमत को जाके बता देना देखो जी मीटर इतना चक्कर ला है बस, समझ गए। तो थोड़ा सा तनकीद करने से पहले या तनकीद बाय करने से पहले समझ लिया कर। जी नेक्स्ट मैसेज। मतलब अभी मुझे एक चीफ रिपोर्टर का फ़ोन आया, मैसेज आया, तो उसने जो वाहियात पीटीआई ने फैलाई हुई है कि जनाब नैब कवानीन में तब्दीली के बाद 24 अरब रुपए का फ़ायदा जनाब जरदारी को होगा और इतने खरब रुपए का फ़ायदा जो है शहबाज शरीफ को होगा, मैं उसे कह रहा हूँ सब कुछ बकवासियात है। ये जो रिपोर्टर है तुम्हारा, इसका शोबा बदल दे, इसकी बीट बदल दे, इसे इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का बेसिक्स नहीं पता। वो कहता वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ खबर लेके मैं एडी वडी खबर लेके आया, मैंने छाया करो। मैंने कहा ये खबर मटीरियलाइज नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर मैं खुल के सामने आ गया इस बच्चे के, इसको मैंने टोक दिया, ये यूथिया इसने सारी उम्र मेरा तवा लगाना या मुझे रगड़ना है जब भी इसको मौका मिलेगा, तो मैं क्यों दुश्मनी पालूं? तुमने मुझसे मशवरा किया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये झूठ बकरा है, और अगर ये इसरार करता है तो इसका शोभा बदल दे। देखिए हम तो इतना ही कर सकते हैं ना कि ए झूठ पे बोल रहे। आगे चलो जी। अफजल हुसैन खान कहते हैं मेरा सवाल शुगर इंडस्ट्री से मुतल्लिक है, शुगर इंडस्ट्री स्टॉक के तनाजुर में, स्टॉक मार्केट के तनाजुर में। कहते हैं क्या हम इन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में रखेंगे या ये एक अलग डोमेन है या अलग शोबा है, क्योंकि हालिया रिजल्ट्स में JDW शुगर, शाह मुराद, मेहरान और अल्बास के रिजल्ट्स और डिविडेंड्स बहुत अच्छे आए हैं। देखिए बात सुनिए, इनके रिजल्ट्स और डिविडेंड जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, किसी को उसकी रिफाइनरी से मिला होगा, वो क्या होती है एथेनॉल की रिफाइनरी से मिला होगा। JDW तो डेफिनेटली उसके पावर प्रोजेक्ट की वजह से मिला होगा ना, प्रॉफिट शो हो रहा होगा उसका। इसके अंदर नहीं ये प्रॉफिट होने देते शुगर प्रोसेसिंग के अंदर। प्लस इनके डिविडेंड्स आते भी मार्च क्लोजिंग पे हैं, बाकी साल क्या करना है? बाकी साल की वेले बैन है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर शुगर इंडस्ट्री जो है वो एक टोटली पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन की इंडस्ट्री है, लिहाजा इसके करीब नहीं फटकना। टोटली एक्सप्लॉयटेशन की इंडस्ट्री है ये जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगी हुई एक शुगर मिल जो है वो 100 अरब रुपया कमाती है। वही शुगर मिल पाकिस्तान में जब लगती है तो मुश्किल से साल का 8 अरब रुपया कमाती है। तो कुछ बदमालियाँ होंगी ना हमारे शुगर मिलर्स की भी, उसी कैपेसिटी की शुगर मिल उससे 10 गुना कम क्यों प्रॉफिट कमा रही। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट होता हो लेकिन कागजात में ना आता हो सकता है ना, और है। तो इसलिए जो लोग इतने बड़े बड़े 90% अगर वो इनकम शो नहीं कर रहे तो इसका मतलब किड्डे के बड़े 2 नंबर लोग होंगे। अच्छा एक बात और, 90% आमदन वो शो नहीं कर रहे, जो 10% शो कर रहे हैं उसमें भी पूरा टैक्स नहीं इतने बड़े डिविडेंड। हाँ, तो सोचे कमाई कितनी होगी, कमाई कितनी कमाई होगी। और अभी इन्होंने पूरी तरह मतलब देखे ना, उसमें मीथेन गैस आया हो रही है, ठीक है। अगर सिर्फ मीथेन गैस की कलेक्शन लग जाए, और बड़ी छोटी सी टेक्नोलॉजी है जो इन मिलों से एमिट हो रही है, वो मीथेन गैस की लग जाए, आपके एक शुगर मिल जो है वो 10-10 CNG स्टेशन चलाती है दिन रात 24/7 CNG स्टेशन चल रहा हो तो कितनी इनकम है उसकी। और सिर्फ कलेक्शन है शुगर मिल में, सिर्फ गैस की कलेक्शन है और फ्रीजिंग है और आगे सप्लाई है। बिजली भी नहीं लगनी उस CNG स्टेशन पे जो इस मिल से चल रहा होगा, ठीक है। और यार 8-10 अरब रुपया तो साल का CNG स्टेशन ही निकाल जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप जी। अब JDW को देखें ना, 15 रुपए का डिविडेंड। JDW CNG कलेक्शन तक नहीं पहुंचा अभी तक भी वो घटिया लेवल के टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है। बाकी को तो छोड़ दें, सिर्फ मैं गैस कलेक्शन जो हवा में जा रही है, और किसी भी दिन हमारे ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियात की पाबंदियाँ ठुक जानी हैं इन लोगों की बदअमालियों के नतीजे में, ठीक है। अच्छा, ये जो बाहर गंद डाल देते हैं, गंद बाहर फेंक देते हैं और वो करीबी किसी नाले में डाल देते हैं, उस नाले के अंदर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, बच्चे गिरते हैं, मर जाते हैं, इंसान जाता है उसका निचला हिस्सा खुर जाता है, जानवर जाता है बाहर नहीं आ पाता, उसी में मर जाता है। अब अगर सिर्फ उसको प्रोसेस कर लें आप
بھائی جان جی. اور ایز پر ISO لاز یا سرٹیفکیشن باہر صرف سفید پانی جائے گا اور اس کو پروسیس کا پلانٹ لگا لیتے ہیں آپ مل کے اندر, کھاد اس میں سے نکلتی, کیمیکل اس میں سے نکلتا. یہ میں سب سے جو باہر یہ پھینک رہے ہوتے ہیں اس میں سے یہ 2 آئٹم اس میں سے اربوں کے نکلتے. نہیں کرنا. کیوں؟ ورکر صحیح تنخواہ پہ رکھنا نہیں. جب ورکر صحیح تنخواہ پہ نہیں رکھنا تو پھر ایک تو اس نے 2 نمبری کرنی ہے اپنی انکم پوری کرنے کے لیے, اس نے کرپشن کرنی ہے نمبر 1, اور نمبر 2 اس نے کسی کام کے بندے کو نہیں گھس دینا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ 2 نمبری کے طریقے سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے نہ ٹیکنالوجی بہتر آنے دینی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی آئی تو وہ فارغ ہوگا, اور ٹیکنالوجی آ بھی جائے تو اس نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا. اور ورکر چونکہ صاحب کو سے وہ 20,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے, پتہ نہیں 2 لاکھ روپے کی منتھلی لگائی ہوئی ہے اس نے. 2 لاکھ روپیہ وہ اپنے سپلائر سے یہ وہ ادھر سے جو کہ مل کو چیزیں سپلائی کرتے ہیں اس نے منتھلی لگائی ہوئی ہے. صاحب بھی خوش نے, وہ بھی خوش ہے, اللہ خیر صلی اللہ. گلشن کا کاروبار چل رہا ہے. گلشن کا 2.25 لاکھ میں ٹاپ کے 2 انجینئر فورل کوالیفائی رکھ سکتا ہے سیٹ, اور جو کہ پورا سسٹم چینج کر دیں نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے نا. وہ جوتے ایسے ہی نہیں پڑ رہے, میرٹ پہ پڑ رہے ہیں. وہ اور کچھ نہیں تو یہ ہم صاحب ہی نظر مار لیں یار انڈیا کے اندر وہ شوگر انڈسٹری کو کس ایڈوانس لیول پہ لے گئے. اس ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ شوگر ملر ہیں. ٹیکسٹائل ملر پھر بھی لرن کر جاتا ہے, وہ ہر سال فورن ایگزیبیشنز میں جاتا ہے, وہاں پہ نئی پروڈکٹ آئی ہوتی ہیں, وہاں پہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہوتی ہے, وہ اس سے اپنے آپ کو امپروو کر لیتا ہے. جو نہیں کرتا وہ باہر ہو گیا. یہ شوگر ملر کر کو تو فورن کمپٹیشن ہے ہی نہیں. پاکستان کی شوگر جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل منڈی کے اندر نہیں بک رہی, کیونکہ اس سٹینڈرڈ کی بناتا ہی نہیں. 55 کمزا والی شوگر بنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرا مطلب ہے کہ دنیا مانگتی ہے 20 کمزا والی شوگر. ٹھیک ہے, مطلب خطرناک مادے جو ریشو ہے اس کی. پھر اس کے نتیجے کے اندر ہمارے ہاں بچے ذہنی طور پہ بانجھ پیدا ہوتے ہیں, یعنی کہ یوتیے پیدا ہوتے ہیں. جی, اس طرح کی شوگر کھانے سے پھر یوتیے ہی پیدا ہوں گے نا. تو بھائی جان یہ بہت بڑا رکاوٹ ہے. مجھے بھٹو صاحب یاد آتے ہیں کہ اس پوری شوگر انڈسٹری کو نیشنلائز کر لینا چاہیے. ان کے پاس جانا چاہیے, پائن تو مل دی کنی قیمت ہے, منہ کڈو. وہ کہتا جی 100 ارب روپے ایلیفٹ 100 ارب روپے شوگر مل بند. وہ کہتا جی 250 ارب روپے ایلیفٹ پتر 250 ارب روپے چل نکل اتوں شوگر مل بند. اور اس کو پھر نئی ٹیکنالوجی کے تحت چلائیں آپ. یہ مار دے گی, یہ پاکستان کی ایگریکلچر کو مار رہی ہے, یہ پاکستان کے اپنا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مار رہی ہے, یہ شوگر انڈسٹری, یہ پاکستان کے جتنے بھی دوسری فصلیں ہو سکتی ہیں اس جگہ کے اوپر ان کو مار رہی ہے. ہمیں 1,000 ارب روپیہ یعنی کہ 10 کھرب روپے کا خوردنی تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے یار. یہ اس کو مار رہی ہے صرف شوگر انڈسٹری. اگر اس بلا کو مار دیں تو دیکھیں کتنی بڑی بڑی انڈسٹری, بڑے بڑے سیکٹرز ہمارے اڑ جائیں گے. جب گندم جہاں پہ گنا نہیں لگے گا وہاں پہ پھر کپاس لگے گی نا, وہاں پہ پھر سرسوں کا تیل لگے گا, مطلب سرسوں لگے گا, کنولا لگے گا, سن فلاور لگے گا. تو ہم یہ 1,000 ارب روپے میں سے 500 ارب کی معیشت بھی جو اپنے ملک میں رکھ لیں اور ملائیشیا والوں کو نہ جا کے دے کے آئیں, اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے یار. ٹھیک ہے جی, ڈن. تو یہ رونے ہیں, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, آواز اٹھاتے رہنا چاہیے اس کے اوپر, روتے رہنا چاہیے, تاکہ شاید ہو سکتا ہے کسی دن ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے. ٹھیک ہے نا. اب یہ میرے پہ الزام لگا رہا تھا یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ یہ جو اس کا ریمانڈ ہوا تھا شہباز گل کا, یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. دسو یار, میں کی میری اوقات کی, شہباز گل کا ریمانڈ میری وجہ سے ہوا یار. ہاتھ دے ویسے ہی مان یار, کیا نہیں کیا غلط کہہ دیا میں نے. چلیں آگے چلیں, ختم بہت اوپر ہو گیا. چلیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی.
کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے یا ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو, اور آج یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.